مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1438 ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی تیسری شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارا میرے اللہ سنت، اگر بکرا بیمار ہو جائے تو کیا اس کی قربانی کر سکتے ہیں؟ ایسا بیمار کہ اس کی بیماری ظاہر ہو، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ جیسے لیے آج کل بکرا اب بیمار ہو گیا، ٹھیک ہے علاج کریں، اگر وہ قربانی کرتے وقت تندرست ہے یا اس میں ایسا عیب نہیں ہے جس کو عیب فاحش کہا جائے، بڑا عیب کہ جس میں قربانی نہیں ہوتی، اس طرح کا عیب تو قربانی نہیں ہوگی اگر عیب فاحش ہے، بڑا عیب ہے۔ اور اگر وہ بڑا عیب نہیں ہے، اس میں بیمار تھا تندرست ہو گیا ہے، تو اب اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں؟ اللہ کی عطا سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کائنات کے ذرے ذرے میں حاضر و ناظر ہیں۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہاں ذرے ذرے میں یا ہر جگہ جس میں مبارک تشریف فرمائے، ہاں جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں اللہ کی اجازت ہے اس کے حکم سے تشریف بھی لے جاتے ہیں، اور ایک وقت میں کئی مقام پر بھی تشریف لے جا سکتے ہیں۔ تو حاضر ناظر کا ایک معنی یہ ہوتا ہے، یہ ہے کہ ایک جگہ پر رہ کر ہر جگہ کا مشاہدہ کرنا، ہر جگہ کو دیکھنا۔ اب تو یہ مسائل تو ہمارے مطلب یہ سائنس نے بھی حل کر دیے۔ یہ میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں فیضان مدینہ میں، اور دنیا میں کہاں کہاں لوگ مجھے دیکھ رہے ہوں گے، تو میں ایک وقت میں ایک سائنسی آلے کے ذریعے دنیا میں کہاں کہاں پہنچا ہوا ہوں۔ اچھا، یہ تو ایک عقلی دلیل میں نے دی آپ کو۔ قبر میں میت کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دکھایا جاتا ہے۔ یہ تو بچہ یہ مبالغہ کروں تو جانتا ہے کہ قبر میں 3 سوالات مشہور ہیں۔ مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دکھایا جاتا ہے ھذا الرجل، ان کے بارے میں۔
اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے، تو حدیثوں میں یہ الفاظ تو ہیں. تو اب یہ کہ کوئی مرتا ہے باب المدینہ میں، کوئی مرکز الاولیاء لاہور میں، کوئی ملتان میں، تو اب کوئی لندن میں، تو کوئی بمبئی میں، تو کوئی اجمیر میں، تو کوئی کہاں، تو کوئی دنیا کے کونے کونے میں ایک وقت میں لوگ دفن ہوتے ہیں. بلکہ ایک ہی وقت میں کئی لوگوں کے نہیں، کوئی ایسے زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، کتنے لوگ مر جاتے ہیں، اور ایک ہی وقت میں بہت سارے لوگ دفن ہوتے ہیں. تو سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نظر آتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو غازی ناظر کی دلیل ہے کہ جب چاہتے ہیں ایک وقت میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ تشریف فرما ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دنیا، یعنی ساری دنیا جو یہ کف دست یعنی کیا تھیلی کی طرح ہے، اور جس کی روح چاہتے ہیں اٹھا لیتے ہیں. تو ملک الموت سے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان بڑی ہے، یقیناً بڑی ہے. ملک الموت کو شان ملی ہے، جس کو جو کچھ ملا یہ تو میرے مصطفیٰ کی تقسیم سے ہی ملا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خود ہی فرماتے انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں. اور یہ حدیث صحیح درجے کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے. تو بہرحال یہ کہ اس میں کوئی ایسا خاص مسئلہ نہیں ہے. حاضر ناظر میں آپ کسی سے بحث بھی نہ کیا کریں، کیونکہ معلومات نہیں ہوتی تو آدمی خود الجھ کر رہ جاتا ہے ذہنی طور پر. تو کوئی اگر کنفیوز ہے بھی تو دارالفتاء اہل سنت سے رجوع کریں، انشاءاللہ وہ آپ کو سمجھا دیں گے. علماء اہل سنت سے رجوع کریں. جاء الحق ایک کتاب ہے، اس میں یہ تفصیل سے مسئلہ دیا ہوا ہے حاضر ناظر کا، اس کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کے وسوسے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. اسے منن والے ہیں، سوچن والے نہیں. ہمیں ہمارے علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھا دیا کہ پیارے آقا، پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حاضر ناظر ہے. بس تو ہماری سمجھ میں آ گیا، میری سمجھ میں آ گیا. ایک ہی شیطان ہے، یوں اس کی ذریت بھی اولاد بھی ہے، لیکن ایک روایت کے مطابق تو ایک ہی شیطان ہے. یہ بھی قول ہے. ایک شیطان آپ کو بھی بہکاتا ہے، میرے کو بھی بہکاتا ہے، ادھر بھی بہکاتا ہے، لندن میں بہکاتا ہے، امریکہ میں بہکاتا ہے، پاکستان میں، ہندوستان میں، ہر جگہ سب کو بہکاتا ہے. پھر تو ایک ہے. ایک یعنی اس کی بھی روایت ہے کہ وہ ایک ہی ہے. ایک شیطان ہر جگہ پہنچ رہا ہے. تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی شان ہے، اللہ کے اذن سے بہت کچھ اختیارات دیے گئے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ احادیث میں مذکور ہوا کہ آپ خطبہ دے رہے ہیں اور سینکڑوں میل دور فارس میں آپ کے ایک ساتھی جو کہ جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے وہ وہاں جنگ لڑ رہے ہیں، ساریہ ان کا نام تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے سینکڑوں میل دور اس منظر کو دیکھتے ہیں، اور نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ آواز دیتے ہیں، یا ساریہ الجبل، اور یہ آواز وہاں پہنچتی ہے. اس کے مطابق وہ تدبیر اختیار کرتے ہیں اور پھر پورا واقعہ بھی بیان کرتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نگاہ تھی اس کی وسعت کے تعلق سے یہ واقعہ حدیث میں موجود ہے. اور سورہ نمل میں کیڑی نے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی خبر دے دی کہ وہ آ رہے ہیں اور تم کو کچل دیں گے. کیڑیوں کو کہا کہ اپنے اپنے بل میں چلی جاؤ. تو وہ کیڑی، مفسرین بھی اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ 3 میل دور سے اس نے دیکھ لیا تھا کیڑی نے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو، اور وہ کیڑی جنت میں جائے گی. یہ بھی روایتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ جس کو نظر عطا فرمائے، وسعت نظر، اپنے کو دل بڑا رکھنا چاہیے، مان لینا چاہیے. وہ اس میں خواہ عقل کے گھوڑے دوڑانے سے وہ ٹھوکر ہی لگتی ہے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا یہ سوال تھا کہ اگر کسی سے لڑائی جھگڑا ہوا ہو اور بندہ اگر اس سے معافی تلافی بھی نہیں کرے، کچھ بھی نہیں کرے، اس سے معافی بھی نہیں مانگے اور ایسی حج پہ چلے آئے، تو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ ذرا اس کی وضاحت فرما. حج تو ہو جائے گا، البتہ آداب میں سے یہی ہے کہ صلح صفائی کر کے جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ SMS کے ذریعے جو ہمیں سوالات ملے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا کیسا؟ دیہات میں تو صبح صادق سے قربانی کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے 10 ذوالحجۃ الحرام، جبکہ شہر میں پورے شہر میں اگر ایک جگہ بھی عید کی نماز کا سلام پھر گیا نا تو اب قربانی کی جا سکتی ہے۔ اگر عید کی نماز سے پہلے شہر میں قربانی کر دی اور کہیں بھی نہیں ہوئی تھی عید کی نماز تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ جو خواتین ہوتی ہیں، لیڈیز لکھا ہے، حج یا عمرے کے بعد بال کٹوا کر وہاں موجود ڈسٹ بین میں پھینک سکتی ہیں؟ انسانی بدن سے جو اس طرح کی چیزیں بال کھال وغیرہ جدا ہوتے ہیں ان کو دفن کرنے کا حکم ہے۔ چاہے اپنے وطن میں بھی جب بال وغیرہ ہم کاٹتے ہیں تو ان کو ڈسٹ بین میں نہ ڈالا جائے بلکہ دفن کیا جائے۔ اور عورتوں کو تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ عورتوں کے کنگھی کے جیسے بال نکلتے ہیں وہ بھی ایسی جگہ پھینکنے کی ممانعت ہے جہاں غیر مردوں کی نظر پڑے، اجنبیوں کی۔ اسی طرح پردے کے بال مرد بھی کسی کی نظر پڑے ایسی جگہ نہ ڈالے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب۔ اسلامی بہن کے سوال کا خلاصہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مدنی کام کرتی ہوں مگر میرے شوہر شک کرتے ہیں، ذرا سی بات پر ڈانٹنا روٹھنا عام بات ہے، تو کیا کرنا چاہیے ان کو؟ صبر، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح شک نہ کرے۔ بدگمانی یہ بھی گناہ ہے نا، بدگمانی کرنا کہ یہ معاذ اللہ کسی اور مرد کے ساتھ اس کی ترکیب ہے یا وغیرہ وغیرہ، تو توبہ استغفر اللہ، یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ شرعی ثبوت چاہیے، اس کے بغیر شک نہ کرے خواہ۔ اس طرح شک کرنے سے گھر بھی برباد ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی رسوائی، آخرت کی الگ بربادی۔ ان کو بھی چاہیے کہ وہ ہر اس انداز سے بچے جس سے اس کے شوہر کو شکوک و شبہات پیدا ہوں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیل سنت کے آفیشیل جو فیس بک کا پیج ہے اس پر جو ہمیں سوالات موصول ہوئے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ محسن صاحب ہیں، کیا قرض دار حج پر جا سکتا ہے اور اگر بنا ادائیگی چلا گیا تو کیا حکم شرعی ہے؟ حج کیا تو فرض تو ادا ہو جائے گا اس کا۔ اس میں آداب میں یہی ہے کہ جس کا قرضہ اس پر ہے اس سے اجازت لے لے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ باپا تعالی یہ علی۔ اجازت کا جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے وزن پڑ جاتا ہے جس سے اجازت لی جاتی ہے کہ نا پیسے کی ضرورت کس کو عموماً نہیں ہوتی اور وہ ویسے ہی پیسہ واپس نہیں کر رہا، اب وہ بولے کہ میں فیملی کو لے کے یا خود حج پہ جا رہا ہوں، اگر میں واپس آ کر آپ کو پیسے دے دوں تو یہ بہت عجیب سا اس کو لگتا ہے کہ میرے کو حج پہ روکوں گا نہ بددعا لگ گئی یا مطلب میں گناہ گار ہو گیا نہ میرا یوں نقصان ہو گیا تو نہ یوں نہ یوں، تو بہت آزمائش ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے یہاں ویسے بھی ایسا ہے کہ ایک تعداد ہوتی ہے جو مقروض ہوتی ہے مگر اس طرح کے کاموں میں بھی وہ مصروف ہوتی ہے۔ اگر انہیں اس طرح کا مشورہ دیا جائے کہ مہربانی کریں پہلے جن کا قرض ہے ان کا قرض ادا کریں اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس اتنے پیسے آپ کے اپنے ہیں تو پھر آپ آگے سفر اختیار کریں۔ اگر اس کی رقم واقعی قرضے میں ڈوبی ہوئی اور وہ ادا کرنے کے بعد وہ حج کے شرائط پورے نہیں ہو رہے تب تو ظاہر ہے کہ اس کو پہلے قرضہ ادا کرنا چاہیے، زندگی کا بھروسہ کیا۔ اور نفل حج میں تو اور بھی مطلب یعنی کہ اجازت بھی کائے کو لے، پہلے بوجھ نہ اتار دے اپنا پھر نفل حج کرے جب بوجھ سے فارغ ہو جائے تو، ورنہ لوگ باتیں بھی کرتے ہیں
کہ یار اتنا اس پہ قرضہ لگا ہوا ہے، قرضہ ادا نہیں کرتا، ان کو دھکے کھلاتا ہے، اور یہ بھائی حج کے لیے چلا جاتا ہے. میں نے سنا ہے، بولتے ہیں لوگ. یہ اس سے ظاہر ہے کہ آدمی ڈیگریڈ ہوتا ہے، بدنام ہوتا ہے، گناہوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو ایک واقعہ بھی عرض کیا تھا. میں بابا گاڑی میں تھا تو میرے ساتھ ایک اسلامی بھائی تھے. ان کو کسی نے فون کیا اور فون کر کے باقاعدہ اس نے کہا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں فیملی کے ساتھ، اور لاکھوں روپے خرچ تھا. تو میرے سامنے وہ اسلام بھائی کہہ رہے تھے یار میں کب سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرے پیسے واپس کرو، پیسے واپس کرو. اب ہر دفعہ مطلب کہ ٹال دیتے ہو، میرے پیسے لوٹا دو. نہیں یار میں حج پہ جا رہا ہوں. اتنا میں اس کی بے بسی دیکھ رہا تھا. وہ جس کو پیسے لینے تھے، لاکھ روپے کا قرضہ تھا، وہ نفلی حج پہ جا رہا تھا سامنے والا، مگر وہ اس کی بے بسی دیکھ کر ترس آ رہا تھا. تو ایسے بعض اوقات کیفیتیں ہوتی ہیں تو لوگ نہیں دیتے پیسے واپس اتنے. کچھ لوگ اس طرح کے بھی اس میں لگتا ہے ہوتے ہوں گے کہ جو مطلب رمضان میں عمرہ اور نفل حج، اب اگر اس پر اتفاق سے قرضہ اب چڑھ گیا، اب اگر یہ قرضہ دیتا ہے تو وہ عمرے کے لیے نہیں جا سکتا یا نفل حج کے اوپر نہیں جا سکتا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ہر سال حج کرتا تھا، اس بار نہیں گیا. اس کو پوچھیں گے یار اس بار گئے نہیں تم، تو یوں اب وہ کیا جواب دے؟ تو اس شرم کو چھپانے کے لیے بھی جاتے ہوں گے. اب قربانی کے بارے میں پھر آپ کیا کہیں گے؟ چلو ابھی تو قربانی کا موسم ہے. اب ایک شخص ہے جس کو پتہ ہے کہ مجھ پر اتنا قرضہ ہے کہ مجھ پر قربانی واجب نہیں ہے، مگر رکھ رکھا اس کا جیسا تیسا ہے. اچھا چھوٹا موٹا بکرا چلے بھی نہیں، لانا بھی اس کو 2-4 لاکھ روپے کا جانور ہے. یہ میں جو مجھے معلومات ہے میں اس کے حساب سے عرض کر رہا ہوں. تو اب اتنے مہنگے جانور لا کے رکھے تو دیکھنے والا اب یوں جس کا دل تو ٹوٹے نا کہ میرے کو پیسے دیتا نہیں، کہ اتنے مہنگے جانور لینے کے پیسے ہیں، قرضہ دینے کا پیسہ نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں کہ جب کہ اس پر قربانی واجب نہیں ہے، ظاہر ہے تو اس کو قرضہ ہی ادا کرنا چاہیے. یہ عام ہے، مطلب یہ مسائل بہت ہیں. ایک یعنی کہ ویسے عام طور پہ قرضہ نہ بھی ہو نا، جس نے ایک بار تگڑا جانور لیا نا وہ ہر سال اس کو اس سے زیادہ تگڑا لے کر تو کر سکتا ہے، وہ اس سے کمزور لے گا نا تو وہ چلے گا نہیں، اس کو لوگ باتیں کریں گے. 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس کی واہ واہ میں کمی آ جائے گی، اس لیے کرتا ہے تو ریاکار ہے کہ تعریف چاہتا ہے اپنی. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کمزور لاؤں گا تو لوگ میری برائیاں کریں گے کہ بھائی اب یہ کنجوس ہو گیا ہے. یعنی لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے اگر وہ ویسا ہی تگڑا لاتا ہے تو جائز ہے، بلکہ افضل ہے کہ اپنی عزت اس نے بچائی، لوگوں کے شر سے خود کو بچانے کی ترکیب کی. تو انما الاعمال بالنیات واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ واصف رضا ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی بغیر آواز کے زبان کو حرکت دے کر یا دل میں ذکر الہی یا درود شریف وغیرہ پڑھے ثواب ملے گا. وہ ذکر قلب بھی تو ہے جس میں زبان نہیں چلائی جاتی. وہ خطبے میں درود شریف دل میں پڑھنے کا لکھا ہے، تو اب ذکر باللسان میں تو یہ نہیں آئے گا کہ جو ہے نا زبان کا ذکر، کہ اگر زبان سے نہیں پڑھا. اب ہو سکتا ہے ذکر قلب میں آ جائے. ایک طرح کی یاد الہی تو ہے. فکر یاد، ذکر مانے بھی یاد، ذکر کے لفظی معنی یاد بھی ہوتا ہے. تو یہ یاد الہی میں، یاد نبی میں مصروف ہے جو دل میں ذکر و درود کر رہا ہے. لیکن جہاں پڑھنا یا کہنا مقرر کیا گیا وہاں اتنی آواز ضروری ہے کہ جہاں کان سے سن لے. مثال کے طور پر قربانی کرنی ہے، ذبح آپ نے کرنا ہے، چھری آپ نے چلانی ہے، تو یہاں بھی اللہ کا نام لینا ہے. تو بسم اللہ اللہ اکبر اگر جان بوجھ کر آپ نے دل میں کہا، اتنی آواز سے نہیں کہا کہ خود سن لیتے، تو جانور مردار ہو گیا، حلال نہیں ہوگا. البتہ وہ اللہ کا نام لینا بھول گیا، ذبح کر دیا تو جانور حلال ہو گیا. جب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چھری کسی نے پکڑی ہے، گوشت فروش نے، اوپر خالی ہاتھ رکھتے ہیں چھری پر، تو اس میں بھی یہ ہے کہ دونوں بسم اللہ اللہ اکبر کہیں. اگر دونوں میں سے ایک نے، یعنی مثلاً ہاتھ رکھنے والے نے یہ سوچا، ذہن بنایا کہ یہ تو پڑھ ہی رہا ہے نا گوشت فروش، اس کو کافی سمجھا اور خود نہیں پڑھا، جانور حرام.
دونوں کو پڑھنا ہے. ہاں اگر دونوں بھول گئے یا دونوں میں ایک بھول گیا پڑھنا تو پھر جانور حلال. بہار شریعت کے 15ویں حصے میں یہ ذبح کے مسائل ہیں. اور ابلغ گھوڑے سوار یہ رسالہ بھی قربانی کے مسائل پر بڑا اہم ہے جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. آج ہم آپ کو ایک ایسا انوکھا جانور دکھا رہے ہیں، ایسا انوکھا جانور دکھا رہے ہیں جیسے کہ آپ نے 4 ٹانگ والا جانور تو دیکھا ہوگا، لیکن یہ جو جانور ہے اس میں انوکھا یہ ہے کہ اس کی جو 6 ٹانگیں ہیں، اور 6 ٹانگیں جو ہیں وہ نیچے کی جانب نہیں ہیں، 4 ٹانگیں نیچے کی جانب ہیں اور 2 ٹانگیں جو ہے اس کے کب کے پاس. یہ جی ملاحظہ کیجئے، 1 یہ 2 یہ بھی ایک ٹانگ ہے، یہ بھی ایک ٹانگ ہے، اور یہ زبان ہے اس کی جس کے اوپر کھال بھی ہے. اس زبان کہہ لیں یا کان کہہ لیں تو اس کی 2 زبانیں ہیں یا 3 کان ہیں، 6 ٹانگیں. آج ہم نے آپ کو 6 ٹانگوں والا جانور دکھایا. اچھا یہ جو باپا اس کی 6 ٹانگیں ہیں اور یہ ایک زبان جیسی شیپ ہے یہ، تو یہ جانور جی خوبصورتی میں آئے گا، یہ ہے پیدائشی. اب پیدائشی اس کا یہ عیب مانا جائے گا یا یہ اس کی خوبصورتی میں ہے، اس جانور کی قربانی کرنا افضل ہے یا قربانی نہیں ہوگی. اور اس کی جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ مانگے جا رہے ہیں اس کے 4.5 لاکھ روپے. تو باپا آپ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیے. جزاک اللہ خیرہ. علی جا یہ زبان تو نہیں ہے، زبان منہ کے اندر ہی ہوتی ہے، باہر نہیں ہوتی. یہ کوئی اضافی گوشت یا کچھ اضافی کھال وغیرہ. وہ یہ ٹانگیں بھی اس کو چلنے کے تو کام آ نہیں رہی. جیسے انہیں 6 انگلیاں ہوتی ہے کہ انگلی جو گرفت میں اور کام نہیں دیتی لیکن ہوتی ہے 6ٹھی انگلی. تو ہے یہ کنفیوز کرنے والا مسئلہ. تو میں نے مفتی اہل سنت کی خدمت میں یہ آپ کا سوال کا مدنی گلدستہ بھیج دیا تھا. انہوں نے جو جواب دیا ہے تو وہ اگر حاجی احمد چلا سکتے ہیں تو بھیج دیا تھا میں نے ان کو جواب. جی ہے جس کو چلا دیا جائے. عرض یہ ہے کہ وہ جو 6 ٹانگوں والا جانور ہے اس میں جو میں نے اس کو بار بار دیکھا ہے تو مجھے اس میں ایسا لگ نہیں رہا کہ اس کی قربانی جائز نہ ہو، کیونکہ نہ تو اس سے کوئی منفعت زائل ہو رہی ہے اور نہ ہی اس سے کوئی جمال علی وجہ الکمال ضائع ہو رہا ہے. ایک بس اضافی تھوڑی سی بدی سی تھوڑی سی یوں کہنے کے لگ رہی ہے، جیسے بد گوشت بڑھ جاتا ہے، اور یہ ہے بھی وہی صورت. لیکن 2 منہ والا جو تھا اس میں یہ تھا کہ وہ توحش اس سے پیدا ہوتا ہے اور اس سے تو بالکل ایک وہ جو ہے وہ بچے دیکھے تو شاید ڈر ہی جائیں، تو وہ والی صورت ہے. لیکن یہ جو ہے یہ تو ایک سائڈ کے اندر تھوڑا سا اضافی لٹکا ہوا گوشت ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ جس کو کہا جائے کہ اس سے اس کا جمال علی وجہ الکمال بالکل زائل ہو گیا، ایسی صورت نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ یہ تھوڑا بہت عیب ہے، عیب ظاہر جس کو کہہ دیں، عیب فاحش نہیں ہے یہ. تو ایک ظاہر عیب ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ خلاف اولا یا مکروہ تنزیہ کہہ سکتے. جمال علی وجہ الکمال، مکمل طور پر اس کا حسن اور اس کا بے عیب ہونا 100% بے عیب ہے. تو یہ جمال علی وجہ الکمال ہوا، بالکل اس کا حسن و جمال یا جو بھی اس میں خوبیاں ہیں یہ 100% موجود ہیں. اب تھوڑا سا اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا معمولی سا، جیسے کان میں سوراخ ہو گیا. اب یہ جمال علی وجہ الکمال اس کا ضائع نہیں ہوا، تھوڑی سی کمی آئی ہے. تو اس تھوڑی سی کمی آنے کی وجہ سے یہ جانور جو تھا اس کی قربانی یہ مکروہ تنزیہ ہوگی کہ تھوڑا عیب بھی کیوں. اور اگر آدھا کان کٹا ہوا ہے مثال کے طور پہ تو اب یہ اس کا جو جمال علی وجہ الکمال تھا وہ ضائع ہوا اور اس میں عیب فاحش یعنی بڑا عیب پیدا ہو گیا، اس لیے قربانی اس کی نہیں ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ